نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سیریز کی تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم دلہن کے لیے چند نصیحتیں بتائیں گے، جس کی شادی کی پہلی رات کو اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دلہن بننا گڑیا اور گھوڑے کا کوئی کھیل نہیں، وہ ایک عظیم ذمہ داری کا نقطہ آغاز ہے۔ دلہن کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کے حقوق کی رعایت کی ذمہ داری کی کبھی فراموش نہ کرے، بجا غیرت اور شک و شبہ میں نہ پڑے۔ صفائی ستھرائی، زیب و زینت، بناؤ سنگار، خوشبو وغیرہ کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ صفائی ستھرائی میں ان امور کی بڑی اہمیت ہے جنہیں کتب احادیث میں سنن فطرت کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت کی ہیں: ختنہ، زیر ناف بال موڑنا، مونچھیں کترانا، ناخن کاٹنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ ختنہ مردوں پر واجب اور عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ زیر ناف موڑنے، مونچھیں کترانے، ناخن کاٹنے اور بغل کے بال اکھیڑنے میں 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا حرام ہے۔ صفائی کے ساتھ ساتھ عطر اور خوشبو کا استعمال الفت و محبت پیدا کرنے میں بے حد مفید ہے۔ جس طرح عورت اپنی پوشاک اور زیورات پر توجہ دیتی ہے تاکہ نظر پڑتی ہی دل میں کشش پیدا ہو، ایسے خوشبو پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ ناک میں خوشبو پہنچتی ہی نہ صرف دل لپک اٹھے بلکہ ایک ہیجان برپا ہو جائے۔ دلہن کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی عزت اس کے شوہر کی عزت ہے اور اس کو سماج میں وہی مقام حاصل ہوگا جو اس کے شوہر کو حاصل ہے۔ اگر اس کا شوہر معزز و محترم ہے، صاحب حسب و نسب ہے، لوگ کے درمیان اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یہی معاملہ اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہے تو نتیجہ بھی اس کے برعکس ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پوری طرح شوہر کے برابر سمجھتی ہے تو یہ اس کی سنگین غلطی ہے۔ اس غلط فہمی کے نتیجے میں کچھ عورتیں بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں جن کا استعمال انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کو میرے احترام اور میرے رتبے کا کوئی خیال نہیں رہتا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سماج میں بیوی کا درجہ و مرتبہ اس کے شوہر کی حیثیت کے اعتبار سے ہی متعین ہوتا ہے، اور ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے معاشرے میں ایک نمایاں مقام حاصل ہو اور اس کے اہل و عیال کی عزت ہو اور اسے ہر مجمع میں سرفرازی اور سرخوئی حاصل رہے۔ ایک عورت اپنا قصہ بیان کرتی ہے کہ اس نے ایک مشہور شخصیت سے شادی کی اور کچھ دنوں کے بعد ان دونوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، چنانچہ عورت نے اسے طلاق طلب کر لی۔ تو عورت کا بیان ہے کہ وہی لوگ جو پہلے دعوتیں کیا کرتے تھے، اسے اپنے گھر بلا کر میزبانی کرتے تھے، عزت دیتے تھے، طلاق کے بعد وہ سب کے لیے اجنبی بن گئی، اس کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ بیوی کو سماج اور معاشرے میں اس کے شوہر کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہی عزت ملتی ہے۔ دلہن کے لیے ایک اہم نصیحت وہ بھی ہے جو ابو الاسود دؤلی نے اپنی بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے اشعار میں کہی ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: میں تجھے جو فاضل چیز دے دوں اسے لے لے، اسی میں ہماری محبت کی بقا ہے، اور میرے غصے کی حالت میں اپنی زبان بند رکھ
کچھ مت بول۔ غصے کی حالت میں بھی شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس حالت میں کوئی تکلیف یا اذیت دہ یا اذیت ناک بات جب شوہر کو پہنچ جاتی ہے تو وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، کیونکہ حالت غضب میں تکلیف اور محبت اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ اگر محبت زیادہ ہے تو وہ خود باقی رہے گی اور تکلیف کو بقا دے گی، اور اگر تکلیف زیادہ ہوئی تو وہ خود دل پر قابض ہو جائے گی اور وہ سے محبت کو نکال بگائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق کے اکثر و بیشتر واقعات غصے کی حالت میں صادر ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شوہر غصے میں آیا، بیوی نے تکرار کی، بات آگے بڑھائی، بات پر بات بڑھتی چلی گئی اور طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر جب غصے کی حالت میں ہو تو بیوی چپ سادہ لے اور پوری طرح خاموشی اختیار کی رکھے۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور شوہر اپنی طبی حالت پر لوٹ آئے، اس کا دل و دماغ پر سکون ہو جائے تو اس مسئلے پر از سر نو گفتگو کریں۔ یہاں پر ہمارے جو آج کا جو ویڈیو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی۔ اگر ہم اس باتوں پر غور کریں کہ اس پر عمل کریں تو ہماری ازواجی زندگی بہت اچھی گزرے گی انشاءاللہ، جو کہ اسلامی اور سنت کے مطابق ہوگی۔ جو کام سنت کے مطابق ہوگا اس میں انسان کو کسی بھی طرح کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اس پر عمل عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبایا کریں۔ شکریہ۔